کیا ہم اللہ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ ہماری بہتری کے لیے کہتا ہے قرآن شریف میں سب کچھ ہماری بہتری کے لیے اللہ نے، یہ تمہارے لیے بک آف گائیڈنس ہے ہمیشہ کے لیے، اور یہ ہماری بہتری کے لیے ہے۔ تو وہ جب ہمیں کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلو، وہ ہماری بہتری کے لیے کہتا ہے۔ اور میں جس نے اس عمر میں ساری دنیا دیکھ لی ہے، اسپیکر صاحب میں آپ کو بتاؤں مجھے تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے، جب میں یہ مغربی ملکوں میں جاتا ہوں، اسکینڈینیویا میں، سوئٹزرلینڈ میں، آپ وہاں کے اخلاقی سٹینڈرڈز دیکھیں، ان کی مورل سٹینڈنگز دیکھیں، شرم آئے گی آپ کو کہ جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے۔ اور یہ جو سینٹ کا الیکشن ہوا ہے، آپ کو افسوس ہوگا کہ ہم وہ کس کی امت ہیں، ہم کس کی امت ہیں، کس کے نام پہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس پہ یہ ہمارا ملک بنا تھا۔ اور آج دیکھیں ایک کرپٹ آدمی، دنیا میں ثابت کیا ہوا کرپٹ آدمی آصف زرداری، دنیا میں اس کے اوپر لکھا ہوا کہ مسٹر 10%، مضمون لکھے ہوئے ہیں، فلمیں بنی ہوئی ہیں اس کے اوپر، اور اس ملک میں لوگ کہیں جی ایک زرداری سب پہ بھاری، کیا کہ وہ رشوت دیتا ہے اس لیے سب پہ بھاری ہو گیا؟ کیا یہ ہے ہمارا ملک؟ دوسری طرف دیکھیں، دوسری طرف یہاں بیٹھے ہوئے ہمارا لیڈر نواز شریف، اور نواز شریف ایک ڈاکو، ملک کو 30 سال سے لوٹ کے ملک سے باہر بھاگا ہوا ہے، جھوٹ بول کے باہر بھاگا ہوا ہے۔ سارے ملک کے سامنے ہمیں کیبنٹ میں ہم نے 6 گھنٹے میں بتایا جی اس کو یہ بھی بیماری ہے، اس کو یہ بھی بیماری ہے، اس کو یہ بھی بیماری ہے۔ وہ جہاز پہ چڑھا، جیسے وہاں گیا وہ ایک دم بھی تبدیل، اور آج وہاں جا کے تقریریں کر رہا ہے، وہاں بیٹھ کے اسکیمیں کر رہا ہے، وہاں بیٹھ کے پلاننگ کر کے جی اسے اتنا پیسہ دو، ادھر پیسہ کھلاؤ۔ ساری ان کی ایک کوشش ہے، جب سے ہم 2.5 سال سے حکومت آئی ہے، یہ سارے بڑے بڑے ڈاکو اکٹھے ہو کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کو کرسی کا اتنا شوق ہے کہ اس کے اوپر اتنا پریشر ڈالو کہ یہ جی ہمیں جس طرح جنرل مشرف نے NRO دیا تھا یہ بھی دے دے گا۔ جنرل مشرف، فوج اس کے نیچے، عدلیہ اس کے کنٹرول میں، ساری میں کیونکہ میں ادھر ممبر پارلیمنٹ تھا اپوزیشن نہ ہونے کے برابر، جو اپوزیشن کے اندر جو مین آدمی تھا فضل الرحمان، وہ اس کے ساتھ ملا ہوا تھا، وہ آدمی جس کے پیچھے امریکہ ان کی جنگ لڑ رہا تھا، سب کچھ وہ ان کے پریشر میں آ کے ان دونوں کو NRO دیا، اور اتنا بڑا اس ملک کے اوپر اس نے جرم کیا ہے۔ ان دونوں نے آ کے NRO لے کے دونوں ہاتھوں سے ملک لوٹا، اس کے بعد دونوں نے اس ملک کے اوپر 4 گنا زیادہ قرضہ چڑھایا۔ اسپیکر صاحب 6,000 ارب سے ہمارا قرضہ جو ٹوٹل لائبلٹیز 30,000 ارب پہ پہنچا دی۔ آج ہمارے اوپر کیا مسئلہ ہے؟ ہمیں یہ قرضوں کی قسطیں دیتے ہوئے بیچارے لوگوں کے اوپر بوجھ ڈالنا پڑتا ہے۔ یہ جو مہنگائی ہے اس کے بعد میں بعد میں بات کرتا ہوں، لیکن پہلے یہ بات کمپلیٹ کر لوں کہ دیکھیں اسپیکر صاحب، میں یہ 2.5 سال سے تماشا دیکھ رہا ہوں۔ یہاں پہلے دن پرائم منسٹر بن کے پرائم منسٹر تقریر کرنے جا رہا ہے، کھڑے ہو کے تقریر نہیں کرنے دی۔ کیوں تقریر نہیں کرنے دی؟ کیونکہ ان کو پہلے دن سے ڈر تھا کہ یہ ہمارے جو کرپشن کے کیسز یہ معاف نہیں کرے گا۔ کرپشن کے کیسز ہم نے نہیں بنائے تھے اسپیکر صاحب، یہ سارے ان کے دور کے کیسز بنے ہوئے ان کے اوپر۔ آپس میں تو ان کا مکمکا تھا، اپنا نیب کا چیئرمین آپس میں مل کے کیسز ان کے بند کر رہا ہے۔ عدلیہ اس وقت کی عدلیہ وہ ان کے ہاتھ میں تھی، ان کو تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا۔ وہ $60 ملین آصف زرداری کا سوئٹزرلینڈ میں پڑا ہوا ہے، وہ جج کہہ رہا ہے کہ واپس لے کے آؤ۔ وہ یوسف رضا گیلانی جو یہاں سے سینیٹر بنا ہے، وہ پاکستان کا $60 ملین پڑا ہوا ہے سوئٹزرلینڈ میں، وہ جج کہہ رہا ہے کہ واپس لے کے آؤ۔ وہ کہتا نہیں جی میں نہیں خط لکھتا، بھئی آپ کے باپ کا پیسہ تھا، پاکستانی قوم کا پیسہ تھا، اس کے اوپر وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے۔ وہ ایسے پھر رہا ہے جس طرح نیلسن منڈیلا کہیں ڈسکوالیفائی ہو گیا۔ اسپیکر صاحب میں یہ چیزیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، میں تو ان کو 30 سال سے جانتا ہوں،
دیکھیں جب تک ہم اس ملک میں اپنی اخلاقیات ٹھیک نہیں کریں گے, مورل سٹینڈرڈز ٹھیک نہیں کریں گے, جب اس طرح کے الیکشن ہوں گے کہ کھل کے پیسہ چل رہا ہے اور ہم کہیں گے نہیں جی وہ پٹواری کیوں پیسے لیتا ہے, تو وہ تھانے دار کیوں پیسے لیتا ہے, وہ سرکاری نوکر, وہ تو بیچارہ جو نچلا طبقہ ہے وہ تو واقعی جس طرح شیخ رشید نے کہا ہے مہنگائی جو بڑی ہے بیچارے لوگوں کی تنخواہ میں گزارا نہیں ہو رہا. ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ بالکل ایماندار بنیں, اور یہ جن کا اتنا ان کے پاس پیسہ ہے اسپیکر صاحب, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں ان کو خود نہیں پتا کہ ان کا کتنا پیسہ باہر پڑا ہے. اتنے 30 سال سے چوری کر رہے ہیں یہ پیسہ, اور 30 سال سے پیسہ چوری کر کے اب ان کی کوشش یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر پریشر ڈالو سارے چور مل کے کہ جی کبھی ہم گورنمنٹ گرا دیں گے, کبھی ہم وہ نکلاتے ہیں وہ. آپ سوچیں فیٹف کے اوپر, اب فیٹف ہماری وجہ سے تو نہیں فیٹف پہ ہم گرے لسٹ میں آئے,